اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسط نمبر 14، داستان ایمان فروشوں کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سلیب کی بقا کے لیے مجھے استعمال کر رہی ہو۔ بالیان کے احساسات آہستہ آہستہ جاگنے لگے۔ کیا تم مجھے سلیب کا محافظ بنانا چاہتی ہو؟ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ موبی نے کہا، تم نے سلیب کے ساتھ کیوں دوستی کی؟ صلاح الدین ایوبی کی حکمرانی سے آزاد ہونے کے لیے۔ بالیان نے کہا، سلیب کی حفاظت کے لیے نہیں۔ میں مسلمان ہوں لیکن اس سے پہلے میں سوڈانی ہوں۔ میں سب سے پہلے سلیبی ہوں، موبی نے کہا۔ میں عیسائی ہوں اور اس کے بعد اس ملک کی بیٹی ہوں جہاں میں پیدا ہوئی تھی۔ موبی نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، اسلام کوئی مذہب نہیں، اسی لیے تم اپنے ملک کو اس پر ترجیح دے رہے ہو۔ یہ تمہاری نہیں، تمہارے مذہب کی کمزوری ہے۔ تم میرے ساتھ سمندر پار چلو تو میں تمہیں اپنا مذہب دکھاؤں گی، تم اپنے مذہب کو بھول جاؤ گے۔ میں اس مذہب پر لعنت بھیجوں گا جو اپنی بیٹیوں کو غیر مردوں کے ساتھ راتیں بسر کرنے اور شراب پینے کو ثواب کا کام سمجھتا ہے۔ بالیان اچانک بیدار ہو گیا۔ اس نے کہا، تم نے اپنی عصمت مجھ سے نہیں لٹائی بلکہ میری عصمت لوٹی ہے۔ میں نے تمہیں نہیں بلکہ تم نے مجھے کھلونا بنائے رکھا۔ ایک مسلمان کا ایمان خریدنے کے لیے عصمت کوئی زیادہ قیمت نہیں، لڑکی نے کہا۔ میں نے تمہاری عصمت نہیں لوٹی، تمہارا ایمان خریدا ہے، مگر تمہیں راستے میں بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑوں گی۔ تمہیں ایک عظیم روشنی کی طرف لے جا رہی ہوں جہاں تمہیں اپنا مستقبل اور اپنی عاقبت ہیرو کی طرح چمکتی نظر آئے گی۔ میں اس روشنی میں نہیں جاؤں گا، بالیان نے کہا۔ دیکھو بالیان، موبی نے کہا، مرد جنگجو مرد وعدے اور سودے سے نہیں پھرا کرتے۔ تم میرا سودا قبول کر چکے ہو۔ میں نے تمہارا ایمان خرید کر شراب میں ڈبو دیا ہے اور تمہیں منہ مانگی قیمت دی ہے۔ اتنے دنوں میں سے میں تمہاری لونڈی بنی اور بے نکاحی بیوی بنی ہوئی ہوں۔ اس سودے سے پھرو نہیں، ایک کمزور لڑکی کو دھوکہ نہ دو۔ تم نے مجھے وہ عظیم روشنی نہیں دکھا دی ہے جو تم مجھے سمندر پار لے جا کر دکھانا چاہتی ہو، بالیان نے کہا۔ مجھے اپنا مستقبل اور اپنی عاقبت ہیرو کی طرح چمکتی نظر آنے لگی ہے۔ موبی نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو بالیان نے گرج کر کہا، خاموش رہو لڑکی۔ صلاح الدین ایوبی میرا دشمن ہو سکتا ہے لیکن میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہیں ہو سکتا جس کا صلاح الدین ایوبی بھی نام لیوا ہے۔ میں اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مصر اور سوڈان قربان کر سکتا ہوں۔ اس کے عظیم اور مقدس نام پر میں صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال سکتا ہوں۔ میں تم کو کئی بار کہہ چکی ہوں کہ شراب کم پیا کرو، موبی نے کہا۔ ایک شراب اور دوسرے رات بھر جاگنا اور میرے جسم کے ساتھ کھیلتے رہنا۔ دیکھو تمہارا دماغ بالکل بیکار ہو گیا ہے۔ تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں۔ میں کسی فاحشہ سلیبی کا خاوند نہیں ہو سکتا۔ اس کی نظر شراب کی بوتل پر پڑی۔ اس نے بوتل اٹھا کر پرے پھینک دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، وہ دوڑتے ہوئے آئے۔ اس نے کہا، یہ لڑکیاں اور یہ لڑکی بھی تمہاری قیدی ہیں، انہیں واپس قاہرہ لے جاؤ۔ قاہرہ؟ ایک نے حیران ہو کر کہا، آپ قاہرہ جانا چاہتے ہیں؟ ہاں، اس نے کہا۔ قاہرہ؟ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، اس رخسار میں کب تک بھٹکتے رہو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ چلو گھوڑوں پر زینے کسو اور ہر لڑکی کو ایک ایک گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ کر لے چلو۔ صحرا میں منہ کا سفر ہے، آواز بے آواز ہوتا ہے۔ گھوڑوں کے پاؤں کے ہلکی ہلکی آواز سنائی دیتی ہے لیکن اونٹ کے پاؤں خدا نے ایسے بنائے ہیں کہ ہلکی سی آواز بھی پیدا نہیں ہوتی۔ بالیان جس وقت موبی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اسے محسوس تک نہ ہوا کہ ایک اونٹ ایک چھوٹے سے ریتیلے ٹیلے کے اوٹ سے کھڑا ان دونوں کو اور 6 لڑکیوں کو اور 6 آدمیوں کو دیکھ رہا ہے۔ وہ سلیبی کمانڈو پارٹی کا ایک آدمی تھا۔ اس پارٹی کا کمانڈر عقل مند آدمی تھا۔ بالیان کے ڈیرے سے تقریباً نصف میل دور اس نے پڑاؤ کیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا شکار اس سے نصف میل دور ہے۔ اس نے فوجی دانش مندی سے کام لیتے ہوئے رات کو 3 آدمیوں کو یہ ڈیوٹی دی تھی کہ وہ اونٹوں پر سوار ہو کر دور دور تک گھوم آئیں اور جہاں انہیں کوئی خطرہ یا
کام کی کوئی چیز نظر آئے آ کر اطلاع کریں۔ اس کام کے لیے اونٹ ہی موزوں سواری تھی، کیونکہ اس کے پاؤں کی آواز نہیں ہوتی۔ تینوں سوار مختلف سمتوں میں چلے گئے تھے۔ یہ سارا علاقہ ایسا تھا کہ پڑاؤ کے لیے نہایت اچھا تھا، اس لیے کمانڈر نے سوچا تھا کہ یہاں کسی اور نے بھی ڈیرے ڈال رکھے ہوں گے۔ ایک شتر سوار کو روشنی سی نظر آئی تو وہ اس طرف چل پڑا۔ یہ ایک چھوٹی سی مشل تھی جو بالیان کے عارضی کیمپ میں جل رہی تھی۔ شتر سوار آگے گیا تو ایک ٹیلے کے پیچھے ہو گیا۔ یہ اتنا ہی اونچا تھا کہ اونٹ پر سوار ہو کر آگے دیکھا جا سکتا تھا۔ اونٹ اور سوار اس کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ اسے ہلکی ہلکی روشنی میں لڑکیاں نظر آئیں جو بالیان کے فوجی دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھیں۔ ان سے کچھ دور ایک اور لڑکی ایک آدمی کے ساتھ باتیں کرتی نظر آئی۔ ذرا پرے بہت سے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، ان میں سے وہ گھوڑے بھی تھے جو ان لوگوں نے قیدیوں کے محافظوں کو قتل کر کے حاصل کیے تھے۔ سلیبی شتر سوار نے اونٹ کو موڑا، کچھ دور تک آہستہ آہستہ چلا اور پھر اونٹ دوڑا دیا۔ اونٹ کے لیے نصف میل کا فاصلہ کچھ بھی نہیں تھا۔ سوار نے اپنی پارٹی کو خوش خبری سنائی کہ شکار ہمارے قدموں میں ہے۔ کمانڈر نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، شتر سوار سے ہدف کی تفصیل پوچھی اور پارٹی کو پیدل چلا دیا۔ گھوڑوں کے قدموں کی آوازوں سے شکار چوکنا ہو جانے کا خطرہ تھا۔ جس وقت یہ پارٹی بالیان کے ڈیرے تک پہنچی، بالیان حکم دے چکا تھا کہ ایک ایک لڑکی گھوڑے کی پیٹھ پر باندھ دو۔ اس کے دوست حیرت زدہ ہوئے کہ بالیان کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ بحث شروع کر دی اور وقت ضائع ہوتا رہا۔ بالیان نے انہیں بڑی مشکل سے قید کیا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے ہوش ٹھکانے رکھ کر کہہ رہا ہے اور کہہ چلے جانے میں ہی عافیت اور مسلط ہے۔ لڑکیاں پریشانی کے عالم میں اسے دیکھ رہی تھیں۔ بالیان کے آدمی نے گھوڑوں پر زینیں ڈالی اور لڑکیوں کو پکڑ لیا۔ اچانک اس پر آفت ٹوٹ پڑی۔ بالیان نے بلند آواز سے بار بار کہا، ہم ہتھیار ڈالنا چاہتے ہیں، لڑکیوں کو قاہرہ لے جا رہے ہیں۔ وہ حملہ آوروں کو سلطان ایوبی کے فوجی سمجھ رہا تھا، لیکن ایک خنجر نے اس کے دل میں اتر کر اسے خاموش کر دیا۔ اس کے دوست اتنا زیادہ آدمیوں کے ایسے اچانک حملے کا مقابلہ نہ کر سکے، سنبھلنے سے پہلے ہی ختم ہو گئے۔ سلیبیوں کا چھاپا کامیاب تھا۔ لڑکیاں آزاد ہو چکی تھیں۔ چھاپا مار انہیں فوراً اپنی جگہ لے گئے۔ انہوں نے کمانڈر کو پہچان لیا، وہ بھی ان کی پارٹی کا جاسوس تھا۔ انہوں نے رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا اور پہرے کے لیے 2 سنتری کھڑے کر دیے جو ڈیرے کے ارد گرد گھومنے لگے۔ سلطان ایوبی کے بھیجے ہوئے سوار اس جگہ سے ابھی دور تھے جہاں قیدی لڑکیاں بالیان کے آدمی نے رہا کرائی تھیں۔ رات کو بھی چلے جا رہے تھے۔ وہ تعاقب میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ رہنما ان کے ساتھ تھا، وہ راستہ اور جگہ بھولا نہیں تھا۔ وہ انہیں اب اس جگہ لے گیا جہاں ان پر حملہ ہوا تھا۔ ایک مشل جلا کر دیکھا گیا، وہ وہاں رابن اور اس کے ساتھیوں کی لاشیں اور ان کے محافظوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ یہ چیری پہاڑی اور کھائی ہوئی تھی۔ اس وقت بھی صحرائی لومڑی اور گیدڑ انہیں کھا رہے تھے۔ سواروں کو دیکھ کر یہ درندے بھاگ گئے۔ دن کے وقت انہیں گیدڑ کھاتے تھے۔ محافظ اپنے کمانڈر کو اس جگہ لے گیا جہاں سے اس نے گھوڑا کھولا تھا۔ وہاں سے مشل کی روشنی میں زمین دیکھی گئی تھی۔ گھوڑوں کے قدموں کے نشان نظر آ رہے تھے اور سمت کی نشاندہی کر رہے تھے جدھر یہ گئے تھے، مگر رات کے وقت ان نشانوں کو دیکھ کر چلنا بہت مشکل تھا۔ وقت ضائع ہونے کا اور بھٹک جانے کا ڈر تھا۔ رات کو وہیں قیام کیا گیا۔ سلیبی پارٹی کے کیمپ میں سب جاگ رہے تھے۔ وہ بہت خوش تھے۔ کمانڈر نے فیصلہ کیا تھا کہ شہر کے تاریکی میں بحر روم کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اس وقت میگنا ماریوس نے کہا کہ مقصد ابھی پورا نہیں ہوا، صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا باقی ہے۔ کمانڈر نے کہا کہ یہ اس صورت میں ممکن تھا کہ وہ لڑکیوں کے پیچھے قاہرہ چلے جاتے۔ اب وہ قاہرہ سے بہت دور ہیں، اس لیے قتل کی مہم ختم کی جاتی ہے۔ یہ میری مہم ہے جسے موت کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ میگنا ماریوس نے کہا، میں نے صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کا حلف اٹھایا تھا۔ مجھے ایک ساتھی اور ایک لڑکی کی ضرورت ہے۔ یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کمانڈر نے کہا، سب پر فرض ہے کہ میرا حکم مانیں، میں کسی کے حکم کا پابند نہیں۔ میگنا ماریوس نے کہا، تم سب خدا کے حکم کے پابند ہو۔ کمانڈر نے اسے ڈانٹ دیا۔ میگنا ماریوس کے پاس تلوار تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کمانڈر پر تلوار سونت لی۔
ان کے ساتھی درمیان میں آ گئے۔ میگناماریوس نے کہا، میں خدا کا دھتکارا ہوا انسان ہوں، میں گناہ اور بے انصافی کے درمیان بھٹک رہا ہوں۔ کیا تم جانتے ہو مجھے 30 سالوں کے لیے قید خانے میں قید کیوں کیا گیا تھا؟ 5 سال گزرے، میری ایک بہن جس کی عمر 16 سال تھی اغوا کر لی گئی تھی۔ میں غریب آدمی ہوں، میرا باپ مر چکا ہے، ماں اندھی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ محنت مشقت کر کے میں ان سب کا پیٹ پالتا تھا۔ میں نے گرجے میں سلیب پر لٹکے ہوئے یسوع مسیح کے بت سے بہت دفعہ پوچھا تھا کہ میں غریب کیوں ہوں۔ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، میں دیانتداری سے اتنی محنت کرتا ہوں مگر میرے کنبے کے پیٹ پھر بھی خالی رہتے ہیں۔ میری ماں کو خدا نے کیوں اندھا کیا ہے؟ یسوع مسیح نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، اور جب کماری بہن اغوا ہو گئی تو میں نے گرجے میں جا کر کماری مریم کی تصویر سے پوچھا تھا کہ میری کماری بہن کے کمارے پان پر تجھے ترس کیوں نہیں آیا؟ وہ معصوم تھی، اس پر خدا نے یہ ظلم کیا تھا کہ اسے خوبصورتی دے دی تھی۔ مجھے یسوع مسیح نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا، مجھے کماری مریم نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ایک روز مجھے ایک بہت ہی امیر آدمی کے نوکر نے بتایا کہ تمہاری بہن اس امیر آدمی کے گھر میں ہے، وہ عیاش آدمی ہے، کماری کو اغوا کرتا ہے، تھوڑے دن اس کے ساتھ کھیلتا ہے اور انہیں کہیں غائب کر دیتا ہے، لیکن وہ آدمی بادشاہ کے دربار میں بیٹھتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے اسے رتبے کی تلوار دی ہے، گناہ گار ہوتے ہوئے خدا اس پر خوش ہے، دنیا کا قانون اس کے ہاتھ میں کھلونا ہے۔ میں اس کے گھر گیا اور اپنی بہن واپس مانگی، اس نے مجھے دھکے دے کر اپنے محل سے نکال دیا۔ میں پھر گرجے میں گیا، یسوع مسیح کے بت اور کماری مریم کی تصویر کے آگے رویا، خدا کو پکارا، مجھے کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں گرجے میں اکیلا تھا، پادری آ گیا، اس نے مجھے ڈانٹ کر گرجے سے نکال دیا، کہنے لگا یہاں سے 2 تصویریں چوری ہو چکی ہیں، نکل جاؤ ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، کیا یہ خدا کا گھر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا، تم مجھ سے پوچھے بغیر خدا کے گھر میں کیسے آئے؟ اگر گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو میرے پاس آؤ، اپنا گناہ بیان کرو، میں خدا سے کہوں گا کہ تمہیں بخش دے۔ تم خدا سے براہ راست کوئی بات نہیں کر سکتے، جاؤ نکلو یہاں سے۔ اور میرے دوستو، مجھے خدا کے گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا کہ سب پر سناٹا طاری ہو گیا، لڑکیوں کے آنسو نکل آئے۔ صحرا کی رات سکوت میں اس کی باتوں کا تاثر سب پر طلسم بن کر طاری ہو گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں پادری کو، یسوع مسیح کے بت کو، کماری مریم کی تصویر کو اور اس خدا کو جو مجھے گرجے میں نظر نہیں آیا، شک کی نظروں سے دیکھتا نکل آیا۔ گھر گیا تو اندھی ماں نے پوچھا میری بچی آئی یا نہیں، میری بیوی نے پوچھا، میرے بچوں نے پوچھا۔ میں بھی بت اور تصویر کی طرح چپ رہا، مگر میرے اندر سے ایک طوفان اٹھا اور میں باہر نکل گیا۔ میں سارا دن گھومتا پھرتا رہا۔ شام کے وقت میں نے ایک خنجر خریدا اور دریا کے کنارے ٹہلتا رہا۔ رات اندھیری ہو گئی اور بہت دیر بعد میں ایک طرف چل پڑا۔ مجھے اس محل کی بتیاں نظر آئیں، یہاں میری بہن قید تھی۔ میں بہت تیز چل پڑا اور اس محل کے پچھواڑے چلا گیا۔ میں اتنا چلاک اور ہوشیار آدمی نہیں تھا، لیکن مجھ میں چلاکی آ گئی۔ میں پچھلے دروازے سے اندر چلا گیا۔ محل کے کسی کمرے میں شور شرابہ تھا، شاید کچھ لوگ شراب پی رہے تھے۔ میں ایک کمرے میں داخل ہو گیا تو ایک نوکر نے مجھے روکا۔ میں نے خنجر اس کے سینے پر رکھ دیا اور اپنی بہن کا نام بتا کر پوچھا کہ وہ کہاں ہے۔ نوکر مجھے اندر کی سیڑھیوں سے اوپر لے گیا اور ایک کمرے میں داخل کر کے کہا کہ یہاں ہے۔ میں اندر گیا تو میرے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ کمرہ خالی تھا، دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ اندر آ گئے۔ ان کے پاس تلواریں اور ڈنڈے تھے۔ میں نے کمرے کی چیزیں اٹھا کر ان پر پھینکنی شروع کر دی۔ بہت توڑ پھوڑ کی، انہوں نے مجھے پکڑ لیا، مجھے مارا پیٹا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا تو میں ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں جھکڑا ہوا تھا۔ میرے خلاف الزام یہ تھا کہ میں نے ڈاکہ ڈالا، بادشاہ کے درباری کا گھر برباد کیا اور 3 آدمیوں کو قتل کی نیت سے زخمی کیا۔ میری فریاد کسی نے نہ سنی اور مجھے 30 سال کی سزائے قید دے کر قید خانے کے جہنم میں پھینک دیا۔ ابھی 5 سال پورے ہوئے ہیں، میں انسان نہیں رہا۔ تم قید خانے کی سختیاں نہیں جانتے۔ دن کے وقت مویشیوں جیسا کام لیتے ہیں اور رات کو کتوں کی طرح زنجیر ڈال کر کوٹڑیوں میں بند کر دیتے ہیں۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میری اندھی ماں زندہ ہے یا مر چکی ہے۔ بیوی بچوں کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ مجھے خطرناک ڈاکو سمجھ کر کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ میں ہر وقت سوچتا رہتا تھا کہ خدا سچا ہے یا میں سچا ہوں۔ سننا تھا کہ خدا بے گناہوں کو سزا نہیں دیتا، مگر مجھے خدا نے کس گناہ کی سزا دی تھی؟
میرے بچوں کو کس گناہ کی سزا دی تھی؟ میں 5 سال اسی الجھن میں مبتلا رہا۔ کچھ دن گزرے، فوج کے 2 افسر قید خانے میں آئے۔ وہ اس کام کے لیے جس میں ہم آئے ہوئے ہیں آدمی تلاش کر رہے تھے۔ میں اپنے آپ کو پیش نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ یہ بادشاہوں کی لڑائی جھگڑے تھے۔ مجھے کسی بادشاہ کے ساتھ دلچسپی نہیں تھی، لیکن میں نے جب سنا کہ چند ایک عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کرانا ہے تو میرے دل میں اپنی بہن کا خیال آ گیا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ مسلمان قابل نفرت قوم ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤں گا تو خدا اگر سچا ہے تو میری بہن کو اس ظالم عیسائی کے پنجے سے چھڑا دے گا۔ پھر فوجی افسروں نے کہا کہ ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کرنا ہے تو میں نے اسے جزا کا کام سمجھا اور اپنے آپ کو پیش کر دیا، مگر شرط یہ رکھی کہ مجھے اتنی رقم دی جائے جو میں اپنے کنبے کو دے سکوں۔ انہوں نے رقم دینے کا وعدہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر تم سمندر پار مارے گئے تو تمہارے کنبے کو اتنی زیادہ رقم دی جائے گی کہ ساری عمر کے لیے وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ 2 میرے ساتھ قید خانے میں تھے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ہم سے سینکڑوں باتیں پوچھی گئیں، ہم تینوں نے انہیں یقین دلا دیا کہ ہم اپنی قوم اور اپنے مذہب کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ میں نے دراصل اپنے کنبے کے لیے اپنی جان فروخت کر دی تھی۔ قید خانے سے نکلنے سے پہلے ایک پادری نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کا قتل عام تمام گناہ بخشوا دیتا ہے اور عیسائی لڑکیوں کو مسلمانوں کی قید سے آزاد کراؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ میں نے پادری سے پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟ اس نے جو جواب دیا اس سے بھی تسلی نہ ہوئی۔ میں نے سلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا، ہمیں باہر نکالا گیا، مجھے میرے گھر لے گئے۔ میرے گھر والوں کو انہوں نے بہت سی رقم دی، میں مطمئن ہو گیا۔ اب میرے دوستو، مجھے اپنے حلف پورا کرنا ہے۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا خدا کہاں ہے۔ کیا ایک مسلمان بادشاہ کو قتل کر کے خدا نظر آ جائے گا؟ تم پاگل ہو، کمانڈر نے کہا۔ تم نے جتنی باتیں کی ہیں ان میں مجھے عقل کی ذرا سی بھی بو نہیں آئی۔ اس نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، اس کی ایک ساتھی نے کہا، میں اس کا ساتھ دوں گا۔ مجھے ایک لڑکی کی ضرورت ہے، میگناماریوس نے کہا، لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہا، میں لڑکی کی جان اور عزت کا ذمہ دار ہوں۔ لڑکی کے بغیر میں صلاح الدین ایوبی تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں جب سے آیا ہوں سوچ رہا ہوں صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تنہائی میں کس طرح مل سکتا ہوں۔ موبی اٹھ کر اس کے ساتھ جا کھڑی ہوئی اور بولی، میں اس کے ساتھ جاؤں گی، ہم تمہیں بڑی مشکل سے آزاد کرا کے لائے ہیں۔ موبی کمانڈر نے کہا، میں تمہیں ایسی خطرناک مہم پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مہم پر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے، مجھے اپنی عصمت کا انتقام لینا ہے۔ موبی نے کہا، میں صلاح الدین ایوبی کی خوابگاہ میں آسانی سے داخل ہو سکتی ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ مسلمانوں کا رتبہ جتنا اونچا ہوتا ہے وہ خوبصورت لڑکیوں کا اتنا ہی شتائی ہو جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو محسوس تک نہ ہوگا کہ وہ اپنی زندگی میں آخری لڑکی دیکھ رہا ہے۔ بہت دیر بحث اور تکرار کے بعد میگناماریوس اپنے ایک ساتھی اور موبی کے ساتھ اپنی پارٹی سے رخصت ہوا۔ سب نے انہیں دعاؤں کے ساتھ الوداع کہا۔ انہوں نے 2 اونٹ لیے، ایک پر موبی سوار ہوئی اور دوسرے پر دونوں مرد۔ ان کے پاس مصر کے سکے تھے اور سونے کے اشرفیاں بھی۔ دونوں مردوں نے چوگے اوڑھ لیے تھے۔ میگناماریوس کی داڑھی خاصی لمبی ہو گئی تھی۔ قید خانے میں دھوپ میں مشقت کر کے اس کا رنگ اٹلی کے باشندوں کی طرح گورا نہیں رہا تھا، سیاہی میل ہو گیا تھا۔ اس پر یہ شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ یورپی ہے۔ بھیس بدلنے کے لیے انہیں کپڑے دے کر بھیجا گیا تھا، مگر ایک رکاوٹ تھی جس کا بظاہر کوئی علاج نہیں تھا، وہ یہ کہ میگناماریوس اٹلی کی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتا۔ وہ بھی مصر کی زبان بول سکتی تھی۔ دوسرا جو آدمی ان کے ساتھ گیا تھا وہ بھی مصر کی زبان نہیں جانتا تھا۔ انہیں اس کا کوئی علاج کرنا تھا۔ وہ رات کو ہی چال پڑے۔ موبی راستے سے واقف ہو چکی تھی، وہ قاہرہ سے ہی آئی تھی۔ میگناماریوس نے اس پر بھی ایک چوگا ڈال دیا تھا اور اس کے سر پر دوپٹے کی طرح چادر اوڑھ دی تھی۔ صبح کی روشنی میں سلطان ایوبی کے ان سواروں کا دستہ جو ان کے طاقوں میں گیا تھا گھوڑوں کے کھور دیکھ کر روانہ ہو گیا۔ یہ بہت سے گھوڑوں کے نشان تھے جو چھپ ہی نہیں سکتے تھے۔ صبح سے پہلے سلیبیوں کی پارٹی لڑکیوں کو ساتھ لے کر چل پڑی۔ ان کی رفتار خاصی تیز تھی۔ ان کے طاقوں میں جانے والوں کا سفر رک گیا کیونکہ رات کے وقت وہ زمین کو دیکھ نہیں سکتے تھے، مگر سلیبی نے سفر جاری رکھا۔ وہ آدھی رات کے وقت پڑاؤ کرنا نہیں چاہتے تھے، وہ بہت جلدی میں تھے۔
کہانی ابھی جاری ہے۔ اگلی قسط دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ، والسلام۔